وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 64 میں بیان ہوا ہے، اگر پوچھو تم ان سے کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو یقیناً وہ کہیں گے کہ ہم تو کر رہے تھے بحث و مباحثہ اور دل لگی۔ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ آیت 13 میں منافقین مسلمانوں کو بیوقوف اور خود کو عقل مند کہا ہے۔ آیت نمبر 14 اور 15 میں مسلمانوں کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آیت نمبر 14 اور 15 کا ترجمہ۔ اور جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب ملتے ہیں اکیلے میں اپنے شیطانوں سے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، جبکہ اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے کہ مہلت دیے جا رہا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ آیت نمبر 14 اور 15 کا لفظی ترجمہ۔ مین ورڈ مستہزئون وَيَمُدُّهُمْ طُغْيَانِهِمْ، ورڈ ٹو ورڈ، وَإِذَا اینڈ وین، اور جب، لقو دے میٹ وہ ملتے ہیں، روٹ ورڈ ہے لام قاف یا، الذین دوز ہو ان لوگوں سے جو، آمنو بلیوڈ ایمان لائے، اعتراف کیا، تصدیق کی، روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، قالو دے سے وہ کہتے ہیں، قاف واو لام، آمنا وی بلیوڈ ہم ایمان لائے، ہم نے اعتراف کیا، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، وَإِذَا بٹ وین لیکن جب، خلو دے آر الون اکیلے ہوتے ہیں، خا لام واو اس کا روٹ ورڈ ہے، الا ود کی طرف، شیاطینہم دیئر ایول ونز اپنے شیطانوں کے پاس۔ لغت میں شیطان کا مطلب ہے سرکش اور حد سے گزر جانے والے۔ ایک معنی شیطان کے دور ہوا یعنی خیر سے دور ہوا اور شر میں بڑھا۔ شیطان کا ایک نام باطل بھی ہے یعنی جھوٹا، اس کا روٹ ورڈ ہے شین تو نون، قالو دے سے وہ کہتے ہیں، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انا انڈیڈ وی بے شک ہم، معکم آر ود یو تمہارے ساتھ ہیں، انما انڈیڈ وی بے شک ہم، نحنو وی ہم، مستہزئون آر موکرز مذاق کرنے والے، ہا زا حمزہ، اللہ اللہ، یستہزئ موکس ان سے مذاق کرتا ہے، اس کا روٹ ورڈ بھی ہا زا حمزہ ہے، بہم ایٹ دیم ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اینڈ پرولونگز دیم اور ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے۔ مت کے اصل معنی ذاتی کے ہیں، فی ان میں، طغیانہم دیئر رانگ ڈوئنگز دیئر سنز ان کی نافرمانیاں ان کے گناہ،
سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھنا۔ روٹ ورڈ ہے تو غین یا مغون۔ دے اسٹرول بلائنڈلی، وہ بہکے پھرتے ہیں۔ امہ یعنی دانائی اور سمجھ کے ضائع ہونے کو کہتے ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین میم ہا۔ آیت نمبر 14 اور 15 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ اس آیت میں منافقین کے اس معاملے کا بیان ہے جو کہ وہ مومنین اور کفار کے ساتھ کرتے تھے۔ پہلا جملہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ منافقین مسلمانوں کے پاس آ کر اپنی ایمان دوستی اور خیر خواہی ظاہر کر کے ان کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے تاکہ اپنی جان اور مال کا بچاؤ بھی ہو جائے اور مال غنیمت میں سے حصہ بھی مل جائے۔ مسلمانوں کو یقین دلاتے اور کہتے جیسے تم مسلمان ہو ایسے ہم بھی ہیں۔ دوسرا جملہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ۔ وہ لوگ جو برائیوں اور شرک میں منافقین کے سردار تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو جھوٹا کہنے کا مشورہ دیتے۔ منافقین جب اپنے ان سرداروں کی محفلوں میں ہوتے تو کہتے ہم تو تمہارے دین اور اعتقاد پر ہیں، ہم کسی حال میں تم سے جدا نہ ہوں گے۔ کافروں کو اس لیے مخاطب کرتے تاکہ کافروں کو ان کا دین پر ثابت قدم رہنا معلوم ہو جائے۔ اس پر کفار اعتراض کیا کہ جب تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر مومنین کے کلمہ شہادت پڑھنے، ان کی محفلوں اور مسجدوں میں آنے جانے، ان کے ساتھ حج کرنے اور جنگ کے لیے جانے میں کیا فائدہ؟ تو کہتے انما نحن مستہزئون۔ وہ کہتے مومنین کے یہاں ایمان ظاہر کر کے ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، انہیں ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ظاہر اور باطن دونوں میں تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ ہم ان کے ساتھ صرف ظاہر میں ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو حقیر سمجھ کر مذاق اڑاتے ہیں۔ منافقین کے سردار عبداللہ ابن سلول اور اس کے ساتھی صحابہ اکرام کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی خوب تعریف کرتے اور اپنے ساتھیوں کے سامنے مذاق اڑاتے۔ یہ ہیں ان کے ظاہری اور باطنی احوال۔ اللہ یستہزئ بہم، تفسیر قرطبی میں ہے استہزاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی کی نعمتوں کے ذریعے آہستہ آہستہ دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر احسان ظاہر کرتا ہے جبکہ عذاب آخرت چھپائے ہوئے ہے۔ بس وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حتمی عذاب کا فیصلہ کر چکا ہے۔ بس امید کے بعد مایوسی کتنی بری چیز ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے یا لمبی کر دیتا ہے یا دوسرے لفظوں میں کہ مہلت دے دیتا ہے تاکہ وہ کفر میں سرکشی کرتے رہیں اور ان کے گناہ بڑھتے رہیں، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ گمراہی میں بھٹکتے رہیں۔ یعمہون یعنی بصارت کا اندھا پن، ان کو علم ہی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ خلاصہ، اور جب منافقین ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور قرآن پر، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں یہودی علماء اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ سزا دے رہا ہے انہیں اس مذاق کی اور ڈھیل دیتا ہے انہیں تاکہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اگلی آیت میں منافقین کی کس خصلت کا ذکر ہے غور کریں گے۔ آیت نمبر 14 اور 15 آج کل کے مسلمانوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ دو رخے پن سے بچو، یہ ایک دھوکہ ہے۔ دوسرے، کسی شخص یا قوم کا مذاق نہ اڑاؤ، ممکن ہے وہ آپ سے بہتر ہو، اور مذاق اڑانا بھی ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر کیا خاص عنایت ہیں، تفسیر روح المانی میں قصہ معراج سے سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شب معراج میں فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں کی عمریں چھوٹی بناؤں گا تاکہ ان کے گناہ زیادہ نہ ہوں،
اور ان کے مال تھوڑے رکھوں گا تاکہ قیامت میں ان کا حساب لمبا نہ ہو، اور سب سے پیچھے اس لیے بھیجا تاکہ قبروں میں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا پڑے۔ رب کریم ہمیں پناہ میں رکھیں گے ہر شیطان سے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، انشاءاللہ تعالی۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک عطا فرما تو مجھے حکمت، اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں۔ آمین ثم آمین۔